لقمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے انسان، اگر دین و دنیا میں کامیابی چاہتا ہے تو اسلام کے احکامات پر عمل پیرا ہو جا۔ عقل مندی کا نشان یہ ہے کہ دوسروں کو اپنے اوپر تعین کرے کہ جس وقت مجھ سے خطا سرزد ہو تنبیہ کرے تاکہ آئندہ سرزد نہ ہو۔ بے شک سب سے زیادہ خوش عیش وہ بندہ ہے جو اللہ کی تقسیم پر پورا راضی و مطمئن ہو۔ اہل دنیا پر اللہ تعالیٰ کا دو چیزوں سے حکم ہو چکا ہے: بدبختی و شقاوت، فنا و ہلاکت۔ قدرت کی نیک ہدایات کی پوری پابندی پر انسان کو جنت کی مانند پائے گا۔ جو بندہ دوسروں کی عادات پر انگلی اٹھاتا ہے، دراصل وہ اپنی بری عادت کا مظاہرہ کر رہا ہوتا ہے۔ خوشامد بیوقوفوں اور جاہلوں کی غذا ہے، اس کے باوجود بعض اہل تمیز بھی اس غذا سے بہرے ور ہونے کو مذموم نہیں سمجھتے۔ معمولی سے معمولی انسان بھی دوسروں پر کچھ نہ کچھ اچھا یا برا اثر ضرور ڈالتے ہیں۔ انسانی عظمت اور مسرت کے لیے شخصی آزادی سب سے زیادہ ضروری ہوتی ہے۔ انسان کے لیے اتنا جاننا کافی ہے کہ اس دنیا میں اچھا کام کرنے میں ہی راحت اور سکون ہے۔ نیک دل لوگ گائے کی مانند ہیں جو گھاس کھا کر دودھ دیتی ہے، اور گناہگار سانپ کی مانند ہے جو دودھ پی کر بھی ڈنگ مارتا ہے۔ انسان اگر پاگل نہ ہو تو غرور کے علاوہ اس کی ہر بیماری کا علاج کیا جا سکتا ہے۔ درخت دوسری تمام چیزوں کی بنسبت اپنے ماحول کے سانچے میں بہتر طور پر ڈھل جاتے ہیں۔ اکثر لوگ چوری سے محض اس لیے بچ رہتے ہیں کہ وہ چیز کو مکفل پاتے ہیں۔ جو بندہ تقوی کے لباس سے خالی ہوتا ہے وہ دنیا کے کسی لباس سے آراستہ نہیں ہو سکتا۔ جو بندہ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کے دنیا کے کام سنوار دیتا ہے۔ سب سے بڑی مصیبت اور بھاری بھرکم بدبختی یہ ہے کہ انسان دنیا کا عاشق بن جائے۔ تمام لوگوں میں سب سے زیادہ بدبخت وہ بندہ ہے جو اپنے دین کو دنیا کے بدلے میں بیچ دے۔ شریف آدمی کی یہ پہچان ہے کہ جب اس کا کمزور کے ساتھ مقابلہ پڑ جائے تو وہ پیچھے ہٹ جائے۔ جب نیک اور بد سب گزر جاتے ہیں تو کیا یہ بہتر نہیں کہ تیرا نام نیکی سے زندہ رہے؟ اللہ تعالیٰ نے تجھے اپنے لیے پیدا کیا ہے اور تو کسی اور کا ہونا چاہتا ہے۔ لغویات کو ترک کر، تجھے اللہ تعالیٰ نے بیکار نہیں بنایا کہ ان میں پڑا رہے، اور نہ ایسا ہوگا کہ تجھ سے کچھ پوچھ گچھ نہ ہوگی کہ جو دل چاہے وہ کرتا رہے۔ برے کبھی کلام سے پرہیز کر کہ اس سے لوگوں کے دل متنفر ہو جاتے ہیں۔ غرور اور خود ستائی سے بھی دور رہ کہ یہ شیطان کا بچھایا ہوا خطرناک جال ہے۔ بے زبان جانوروں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، ان پر اچھی حالت میں سوار ہو اور اچھی حالت میں ان کو چھوڑو۔ ان کو بھوکا رکھنا اور زیادہ کام لینا خدا کے غضب کا باعث ہے۔ قیامت کے روز یہ نہ پوچھا جائے گا کہ تم نے کیا کچھ پڑھا ہے، بلکہ یہ کہ تم نے کیا کچھ کیا ہے۔ لوگوں کی عجیب حالت ہے کہ بدکاری کو اعلیٰ نسب کا نشان سمجھتے اور پاک دامنی کو تعجب کی بات خیال کرتے ہیں، گویا اسلام کے لباس کو الٹا پہن لیا ہے۔ پرہیزگاری دین کی اصلاح کرتی، نفس کو محفوظ رکھتی، مردانگی کو زینت دیتی ہے، جبکہ زیادہ لالچ نفس کو داغدار کرتی، دین کو بگاڑتی ہے۔ وہ بندہ احمق نہیں جو ہل چلاتا ہے، بلکہ احمق وہ ہے جو احمقوں والے کام کرتا ہے۔
عورت میں بچے کے لیے دودھ نہ آئے تو شہد میں کلونجی اور میتھی کے دانے ڈال کر عورت کو کھلائیں، دودھ آنا شروع ہو جائے گا۔ اپنے رخسار کو ٹیڑھا نہ کر، غرور تکبر نہ کر، اپنے پہلو کو نرم رکھ اور اللہ تعالیٰ کے لیے تواضع اختیار کر جس نے تجھے عزت اور رفعت عطا فرمائی۔ نابالغ بچوں کی عبادت کا ثواب والدین کے لیے ہے۔ انسان کے لیے ساری عمر ایک چلے کی مانند ہے کہ انسان بازاروں میں گھومے پھرے اور لوگوں سے ملے کہ دل کا تار نہ ٹوٹنے پائے۔ جو انسان زمانے کی صلح پر مغرور رہتا ہے وہ آخر مصائب کے صدمات برداشت کرتا ہے، اور جو انسان اس کے حوادث سے عبرت کا سبق حاصل کرتا ہے وہ اس کی صلح پر کبھی بھروسہ نہیں کرتا۔ آرام طلبی اختیار کرنا اسباب منفیات کو قطع کر دیتا ہے، اور کسی کی تعریف میں مبالغہ کرنا اسے مغرور اور متکبر بنا دیتا ہے۔ پیٹ کی چربی پگھلانے کے لیے روز 1 عدد لیموں اور چھوٹی الائچی نہار منہ کھا لیا کرو۔ جس کے سامنے عبرت کے نظارے کھلے اور ظاہر موجود ہیں اس کی آنکھوں کے سامنے لوگ سزا بھگت چکے ہیں۔ بے شک اس کو تقوی اور پرہیزگاری شبہات میں پڑنے سے باز رکھتی ہے۔ بے شک تقوی ایک ایسا مضبوط اور محفوظ گھر ہے کہ جس کے رہنے والے بھی خراب نہیں ہوتے، اور جو بندہ اس کی پناہ لے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ حرام چیزوں کو چھوڑنے اور گناہوں سے پرہیز کرنے سے بڑھ کر کوئی پرہیزگاری نفع بخش نہیں۔ جس بندے میں پرہیزگاری نہیں اس کے دین کی کوئی حفاظت نہیں۔ آدمی کے کردار کا جتنا صحیح اندازہ آواز سے لگایا جا سکتا ہے کسی اور چیز سے نہیں لگایا جا سکتا۔ اگر دولت مند ہونا چاہتے ہو تو چلتے پھرتے یہ 3 کلمات پڑھا کرو، یا اللہ یا ہادی یا رحمان۔ یقین مانو تھوڑے ہی عرصے میں سب حاجات پوری ہو جائیں گی۔ دوسروں کو حقیر سمجھ لینا ایک بہت ہی آسان عمل، جبکہ خود کو حقیر جاننا نہایت ہی مشکل ہے۔ کچھ لوگ غور و فکر کے لیے پڑھتے ہیں، ایسے لوگ بہت ہی کم ہیں۔ کچھ لوگ لکھنے کے لیے پڑھتے ہیں، ایسے لوگ عام ہیں۔ اور کچھ لوگ صرف گفتگو کرنے کے لیے پڑھتے ہیں، ایسے لوگوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے۔ ہر بیوقوف کو اس کی تعریف کرنے والا کوئی اور زیادہ بیوقوف ضرور ملتا ہے۔ دوستی کے مزے کو ایک لمحہ کی رنجش دوستی کے مزے میں زہر گھول کر رکھ دیتی ہے۔ وقت ایک دولت ہے، ہمیں اس کے متعلق اسلاف کا سلوک کرنا واجب نہیں۔ جس طرح ہم کوئی روپیہ پیسہ فضول خرچ نہیں کرتے، اسی طرح ہمیں وقت کا بھی کوئی حصہ بے سود خرچ نہیں کرنا چاہیے۔